بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریر ہوگی مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، اس کو سمجھیے آپ۔ آج کا یہ ویڈیو ہے اسی بات پر کہ مومن کون، مسلم کون، اور ہمیں آپس میں اپنے اختلافات کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ اختلافات جبھی دور ہو سکتے ہیں جو کتابوں میں اگر غلط ہے، کیا ہے ادھر ہو کیا ہے ادھر ہو، اس کی وہ تائید نہ کریں۔ جیسے کسی کتاب میں اگر خیال والی بات لکھی ہے تو اس خیال والی بات کو، جو بہت ہی ایسی عبارت ہے کہ زبان پہ بھی نہیں لانا چاہیے، وہ جس نے بھی لکھی ہے وہ جانے۔ اس نے توبہ بھی کر لی، ایسا بتایا، توبہ بھی کی تھی، لیکن کیوں لکھ کے گئے وہ ایسا، کیا وجہ تھی، کیوں ایسا لکھا اس نے، یہ سمجھ سے بات ہے۔ اب اس کی بھی لوگ تائید کرتے ہیں، تائید نہیں کرنا چاہیے، اس سے پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں، پھر ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ بات صحیح ہے، بات تو صحیح ہے کہ جب اس طرح کی باتوں کی تائید کرو گے تو کون پھر تمہارے قریب آئے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو نماز بھی جب نماز پڑھے گا تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کس نے دیکھا پڑھتے ہوئے؟ صحابہ کرام نے۔ اب صحابہ کرام کس طرح سے نماز پڑھتے ہوں گے؟ صحابہ کرام اس طرح سے نماز پڑھتے تھے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اب اگر کوئی صراط مستقیم کی اس عبارت کی تائید کرے گا تو میں قطعی اس کے تائید میں نہیں ہوں، بلکہ میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں، آئے مجھ سے بات کریں۔ میرا نمبر لکھے 8852535598۔ کیا ہے وہ عبد الاحد قریشی ہوں سجان گڑھ کا، جو اس پر مناظرہ کر رہا تھا مفتی اسحاق صاحب سے، وہ ہو تو آئے مجھ سے بات کریں۔ نمبر دے دیا 8852535598۔ یہ فالتو باتوں کی تائید ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر اسی بات کی جگہ جو تم تائید کرتے ہو، تم جن اکابروں کو مانتے ہو ان کا نام لے کے کہیں کہ اگر اس کا خیال جائے تو ایسا برا ہے، ایسا برا ہے، ایسا برا ہے، تو خیال ہی ہے، اس پہ کیسے آپ پابندی لگا رہے ہو؟ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ تو اگر جو اس کی عبارت کی تائید کرے گا صراط مستقیم کی، تو ہم کہیں گے عبد الاحد قریشی تیرے پیر، تیرے باپ، تیرے دادا، تیرے پردادا یا تیرے وہ اکابر جن کو تو بہت بڑا مانتا، ان کا اگر خیال آ جائے تو وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور اس سے بھی کہلوایا جائے کہ تو بھی اپنی زبان سے کہ زبان سے کہ جیسے تو اس بات کی تائید کر رہا تو یہ الفاظ بھی زبان سے بول، تو اپنے دادا کے بارے میں بول، اپنے اکابروں کے بارے میں بول، تو نہیں بولے گا تو اس کا مطلب تیرے اکابر بہت بڑے ہو گئے تیری نظر میں۔ ذرا سوچ سمجھ کے کام کرو۔ اگر تمہیں اختلافات ختم کرنا ہے، کچھ وہ پارٹی والے بھی مانے، کچھ یہ پارٹی والے بھی مانے، جبھی تو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی، ایک سے نہیں بجنے والی، ایک سے تالی نہیں بجنے والی۔ دیکھو بج رہی نہیں بج رہی، ابھی دو سے بجاؤں گے تو بج جائے گی، ایک سے نہیں بجنے والی۔ دیکھو ادھر والے بھی سوداگران فاضل بریلوی کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی مانیں کہ ہاں فاضل بریلوی کی کتابوں میں غلطیاں ہیں، ماننا پڑے گا۔ دیکھو صفحہ 27 میں جیسے الملفوظ میں لکھا ہے نا، انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب یہ لوگ بریلوی اس کی بھی تائید کرتے ہیں کہ وہ تو ملاقات کرنا کیا گناہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تم نے دیکھا کیا ملاقات کرتے؟ صحابہ نے نہیں دیکھا، تم ہوتے کون ہو؟ بعد والا کون ہوتا ہے؟ علامہ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بے ساختہ زبان پہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں آتا ہے نام کے ساتھ؟ اس لیے کہ وہ تو حق پر ہوں گے اور انہوں نے ایسا لکھا ہوگا تو اس پر تبصرہ کیا ہوگا کہ یہ روایت مجھے معتبر معلوم نہیں ہوتی، فلاں کتاب میں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ آگے پیچھے کی بات کھا کے بیچ والی لکھ دی کہ صاحب علامہ عبد الباقی نے لکھا ہے۔ کیوں نقل کیا؟ کوئی کہتا ہے نقل کیا، ایسی بات نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے دماغوں میں خلفشار پیدا ہو۔
میں کوئی غلط بات ناقل کروں بھوپال میں کوٹا میں جا کے تو لوگ کہیں گے صاحب کس سے سنا، میں کہوں گا سرنج میں سنا تھا یا اندور میں، تو وہ وہاں کے لوگ سمجھدار یہ تو کہیں گے صاحب یہاں بتانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو کوٹا میں. تو کوئی میرا ماننے والا کہے وہ تو انہوں نے نقل کیا اندور میں سنی تھی، تو نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے بھائی، ایسی باتیں نقل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جیسے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اتنا ہی بتا دے آدمی، آگے کا نہ بتائے تو آدمی تو گمراہ ہو جائے گا کہ صاحب قرآن میں آیا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے کی آیت بھی پڑھو. وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ جو تم کہتے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ جو تم کہتے ہو اس کو جان لو. یہ اب پوری آیت کا مطلب ہوا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، حتیٰ کہ تم جانو جو تم کہتے ہو. یہ بات اب پورا مطلب ہو گیا. اب اتنا ہی کوئی کہہ دے کہ ایمان والو نماز کے قریب جاؤ قرآن میں تو آدمی گمراہ ہو جائے گا. تو وہ ہمارا نقل کیا ہوا علامہ عبد الباقی سے، لیکن کیوں کی نقل ایسی بات کی. تو یہ فاضل بریلوی کے ماننے والے ہی مانے اور ان کو نبی کا درجہ نہ دے. کبھی بھی ہم نے دیوبند والوں کو یہ نہیں دیکھا کہ دیوبند والوں نے تھانوی صاحب کو حضور کہا ہو یا اعلیٰ حضرت کہا ہو یا رضی اللہ عنہ کہا ہو. نہ تو رضی اللہ عنہ کہتے تھانوی صاحب کو، نہ ناتوی صاحب کو. کبھی کبھار کسی کتاب میں لکھنے میں آیا وہ ایک الگ بات ہے. سبقت قلم کہیں گے ہم اس کو، جیسے سبقت لسانی میں ایسا ہو جاتا ہے، سبقت قلم میں بھی غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھنے میں آتا ہے کتابوں میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اس کو استقلالاً جائز قرار دیا، یہ استقلالاً لکھا. تو اگر تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ فلاں نے کتاب میں کہا ہے، تو امام بخاری نے امام حسین کو علیہ السلام کہا ہے، تو بریلی والوں کو دلیلیں کیوں نظر نہیں آتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام کہا، وہ دلیلیں کیوں نظر نہیں آتی؟ مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، غوث پاک نے بھی علیہ السلام لکھا کنیت طالبین میں. یہ ادریس ساجد جڑا والا کوٹا جو ہے یہ امام حرم کو کافر نہ مانے اور مسجد نبوی کے امام کو کافر نہ مانے، دیوبند والوں کو بھی مسلمان مانے اور اعلان کرے مسجد سے ساجد جڑا سے میں سب کو مسلمان مانتا ہوں، دیوبند والوں کو بھی، امام حرم کو بھی. اب کسی بھی حاجی کو ان کے پیچھے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں جو حج کرنے جاتا ہے. تو تب اتفاق ہوگا، دونوں طرف سے تالی بجے گی. دیکھو ایک طرف سے تالی نہیں بج سکتی.